ہم بات کر رہے ہیں کہ اب جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے وہ آئندہ کس طرف جائے گی۔ امریکی صدر اب سے کچھ دیر بعد خطاب کریں گے، اس میں کیا وہ کوئی باقاعدہ آئندہ کا لائحہ عمل دیں گے یا اسی طریقے سے دھمکیوں کا اور غیر مناسب الفاظ کا ہی استعمال ان کی طرف سے کیا جائے گا یا کوئی لائحہ عمل سامنے آئے گا، یہ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اب حسین باقری صاحب، جو بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی عرب ممالک کے رسپانس کے حوالے سے، بہت سے لوگوں کی یہ رائے بھی تھی کہ ایران کو کچھ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ اس حوالے سے ضرور کرنا چاہیے تھا اپنے ہمسایوں کے حوالے سے کہ ان کی سپورٹ آگے اس کو حاصل رہ سکے اس جنگ میں۔ یو اے ای کی طرف سے جو پوزیشن اپنائی جا رہی ہے، کیا یہ ظاہر کر رہا ہے کہ ایران اس میں اکیلا ہے خطے میں اس حوالے سے؟ بہت اچھا سوال ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایمبیسڈر صاحب نے جو بات کی، میں ان کیونکہ یہ ڈپلومیٹ بھی رہے ہیں، اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کی 29 نشست میں ایک قرارداد منظور ہوئی 3314 1974 میں۔ اس کے آرٹیکل 3 کی شق ایف، اس کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر کوئی ملک اپنی سرزمین کو کسی جارح کے استعمال کے لیے فراہم کریں تو وہ ملک بھی جارح تصور کیا جائے گا۔ یہ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کی نشست میں باقاعدہ منظور ہوئی ہے۔ تو جب سارے دنیا بتا رہے ہیں کہ کویت، یو اے ای، قطر، بحرین، جارڈن اور ایون ایک جو ہوائی اڈا ہے سعودی عرب کے اندر، ان کے پروازیں وہاں سے ہوتی ہے، ریفیولنگ وہاں سے ہوتی ہے، انہی جگہوں سے ایران کے اوپر ہٹ کیا جاتا ہے، تو یہ ملک بھی جارح تصور کیا جانا چاہیے۔ لیکن ابھی تک ایران نے جو آپ ریسٹرین کی بات کر رہے ہیں، ریسٹرین ہی دکھایا ہے۔ ابھی تک انہوں نے جتنے بھی امریکن انٹرسٹ ہیں، امریکن اڈے تھے، جن ہوٹلز میں امریکن میرینز چھپے تھے، یا جہاں جہاں امریکن انٹرسٹڈ اور شراکت داری تھی، صرف ان کے اوپر ہٹ کیا ہے۔ ابھی تک وہ جاری تصور نہیں کیا کسی بھی ہمسایہ ملک کو۔ تو یہ انشاءاللہ آگے جاتے ہوئے اگر یہ ٹرمپ اس طرح کی کوئی کارروائی کرتا ہے جیسے کہ اس نے وعدہ دیا ہے، اس میں تو ایران 1.7 ملین کلومیٹر رقبہ ہے، اور اس میں 140 سے زیادہ پاور پلانٹس ہیں۔ اس کو مکمل تباہ کرنے کے لیے شاید ہفتہ اور مہینہ لگیں پورا یونائٹڈ اسٹیٹ کی ایئر فورس کو، لیکن ایران کے لیے یو اے ای کے اندر یا کویت کے اندر ان کی بجلی کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے آدھا گھنٹے چاہیے اور 5 میزائلز، ٹوٹل ان کی 9 پاور پلانٹس ہیں۔ اچھا صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو بات باقری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا سٹیٹس ان عرب ممالک کا کہ وہ اپنی سرزمین استعمال ہونے دے رہے ہیں، تو وہ جارحی ہی تصور ہوں گے اس صورتحال میں، اقوام متحدہ کا حوالہ دیتے ہوئے؟ دیکھیں، جو اقوام متحدہ کی پوزیشن ہے وہ تو سمجھ میں آنے والی ہے کہ ایک اور دوسرا ملک اس کا ساتھ دے رہا ہے تو پھر اس کی بھی اس میں انوالومنٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن میں جو کہنے کی کوشش کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہمیں ہمارے جو برادر ملک ہیں خلیج میں اور جو ایران ہیں، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر انہوں نے اس طرح سے جو پوزیشنز ہیں ان کو استعمال اپنے مقاصد کے لیے کیا تو اس میں خطرہ یہ ہے کہ پھر سارے ریجن میں ایک کانفلکٹ آ جائے گا۔ ہمیں اس کی بجائے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم خلیجی ممالک کو اس چیز پہ آمادہ کریں کہ وہ اپنی سرزمین کو امریکہ کو ایران کے خلاف کسی جارحانہ اقدام کے لیے استعمال نہ ہونے دے، اور ایران کو یہ سمجھایا جائے کہ وہ جو خلیجی ممالک ہیں ان پہ حت الوسع جو ان کے امریکن بیسز کے باہر جو ان کی جو ٹیریٹری ہے وہاں پہ حملے کرنے سے گریز کرے۔ تیسری چیز جو وہ ہے جو ہم پہلے سے اب کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلام آباد کا یہ جو پیس پلان ہے اس کو ساتھ یعنی اس کی اپروول کے لیے اپنے خلیجی ممالک کو بھی ساتھ لے کے چلیں۔ میرا تو خیال ہے کہ ضرور ان سے پہلے یہ کلیئر کر لیا گیا ہوگا، کیونکہ پچھلے دنوں خبریں آ رہی تھیں کہ ہمارے جو سرکردہ لیڈر ہیں وہ خلیجی ممالک میں مختلف مثلاً اسحاق ڈار صاحب کی بات ہوئی ہے سعودی فارن منسٹر سے، اور انہوں نے اسی طرح رشیا کے اور چائنا کے فارن منسٹر سے بھی وہ رابطے میں رہتے ہیں۔ تو ضرور یہ پلان جو ہے ان سے کلیئر کر لیا گیا ہوگا۔ اگر یہ کلیئر کر لیا گیا ہے تو میرے خیال میں ایران کو اس وقت اس تجویز سے فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ اس میں ایران کے مفادات کا تحفظ کیا گیا ہے، اس میں ریجن کے ممالک کا جو خطے ممالک ان کے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ کیا گیا، اور اس میں کسی حد تک امریکہ کی بھی جو جائز ڈیمانڈ لگتی ہے کہ چونکہ ایران نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کا ایک ممبر یعنی سگنیٹری ہے،
تو اس لیے صاف ظاہر ہے کہ انہوں نے خود ہی ایک کمٹمنٹ دی ہوئی ہے کہ وہ نیوکلیر ویپنز ڈیولپ نہیں کریں گے. تو اس میں ایک وہ پوائنٹ ڈالا گیا ہے کہ ایران نیوکلیر ویپن ڈیولپ نہیں کرے گا. تو ایک ساری جو پارٹیز کنسرنڈ ہیں ان کے مفادات کا خیال رکھ کے اس تجویز کو وضع کیا گیا, اور یہ بڑی جامع تجویز ہے, اور ایران کو اس کے اوپر جلد پوزیشن لے لینی چاہیے اگر ہو سکتا ہے, اور نہ صرف پوزیشن لینی چاہیے بلکہ ان کو اعلان کرنا چاہیے کہ ہم اس قسم کی جو جائز اور ایک مناسب تجویزہ ماننے کے لیے تیار ہیں, تاکہ امریکہ یا تو اس پہ پریشر میں آ کے اس کو مان لے گا, یا کم از کم وہ دنیا میں آئسولیٹ مزید ہو جائے گا. حسین باقری صاحب, جو تجاویز ہیں پاکستان کی بڑے باقاعدہ طور پہ ایک فریم ورک دیا ہے ٹیمپریری سیز فائر کا, پھر اس کے بعد اسی دوران مستقل سیز فائر کے فریم ورک پہ بات کرنے کا, اور پھر اسلام آباد اس کو ہوسٹ کرنے کو بھی تیار ہے. اس کو اسلام آباد ایکارڈ کا نام دیا جا رہا ہے ممکنہ طور پہ. ایران کا ایک رد عمل تو ہے کہ ہم کسی اس طرح کا ٹیمپریری سیز فائر نہیں چاہتے جس میں اسرائیل اور ایران حملے کرتا رہے, لیکن اب یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ ایران کو آمادہ کرنے کی کوشش چائنا اور رشیا کی طرف سے کی جا رہی ہے. کیا یہ دو ممالک ایران کو قائل کریں گے؟ آپ کو پاکستان کی تجاویز کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ہم واقعی پاکستان کی کوششوں کو سراہتے ہیں. اس صورتحال میں پاکستان نے ایک مسلمان ملک کے طور پر اپنی برادری اور اچھے ہمسائے ہونے کا ثبوت دیا ہے. دیکھیں, اگر آپ پاکستان کی جو انیشیٹو اور تجاویز ہے اس کو دیکھیں تو اس میں پاکستان کی نئی تجویز میں آبنائے ہرمز کو کھولنے, عمان کے تعاون سے محفوظ بحری گزرگاہ بنانے, ایران کو تیل کی آزاد فروخت کی اجازت اور اس کے آمدنی کے واپسی جیسے نکات شامل ہیں. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایران سے کہا جا رہا ہے کہ وہ فوری طور پر ایک بڑی اسٹریٹجک رعایت دیں, جبکہ بدلے میں اسے صرف عارضی جنگ بندی اور مستقبل کے وعدے ملتے رہے ہیں. یعنی ایران اپنا جیو پولیٹیکل دباؤ شروع میں ہی چھوڑ دیں بغیر کسی واضح ضمانت کے. نہ بینکنگ چینلز کی کوئی وضاحت ہے, نہ مالی راستوں کی کوئی وضاحت ہے, نہ انشورنس ہے اس کے پیچھے, اور نہ ہی یہ واضح ہے کہ پابندیوں میں عملی طور پر کتنی نرمی آئے گی. یہ وہی عدم توازن ہے جو JCPOA میں تھا, اور اس کے بعد ویری ایزیلی ٹرمپ صاحب نے اس کو پھاڑ دیا. اور مجھے انفارچونیٹلی لگتا ہے, ذاتی طور پر مجھے نہیں لگتا کہ ایران اس تجویز سے اتفاق کرے گا. ایمبیسڈر صاحب, آپ آخر میں اس میں کوئکلی ایڈ کرنا چاہیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر چائنا اور رشیا قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایران تھوڑی سی اپنی پوزیشن سے کو چینج کرے گا؟ میرا خیال میں یہ ہے کہ اس قسم کی سچویشن میں کوئی بھی ملک اپنی میکسیمم جو پوزیشن ہے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا, توقع رکھ سکتا کہ وہ اس کے جو مخالف ممالک ہیں وہ اس کو مان لیں گے. تو اسی طرح آپ کو یاد ہوا کہ امریکہ نے ایک 15 پوائنٹ پلان بھی بھیجا تھا ایران کو پاکستان کے تھرو, جس میں اسی قسم کی بڑی ایکسیسیو اور انریزنیبل قسم کی ڈیمانڈ انہوں نے ڈالی ہوئی تھی. لیکن یہ جو اسلام آباد نے ایک چیز بنائی ہے اس میں یہ ایک کنڈیشنل ہے. مثلاً سیسیشن آف ہاسٹیلیٹیز ہے, اس کے ساتھ اسٹریٹ آف ہرمز کو اوپن کیا جائے گا, تو وہ صرف 15-20 دن کے لیے. خدا نہ خواستہ اگر فرض کیا وہ اگلے جو 15-20 دن میں نیگوشیشن کامیاب نہیں ہوتی تو کون ایران کو کون روک سکتا ہے دوبارہ, وہ اس کو بلاک کر سکتے ہیں. تو اس لیے کوئی ایسی یہ جو اسٹریٹ آف ہرمز کو یا آبنائے ہرمز کو جو کھولنے کا ایک تجویز ہے وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ انکنڈیشنل ہے. اس میں اس کا کنڈیشن باقی جو معاملات ہیں ان کی حل کرنے کے اوپر انحصار ہے. تو اس لیے خالی ایک چیز کو لے کے اگر آپ اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر ہی ساری چیز کو اس کا بوجھ ڈال دیں گے تو پھر میرے خیال میں ایران کے لیے مشکلات زیادہ بڑھ سکتی ہیں. اور میں تو بہرحال ذاتی طور پہ میں توقع کرتا ہوں کہ ایران اس معاملے میں زیادہ یعنی دور اندیشی اور تحمل اور کا مظاہرہ کرے گا, اور اس پہ چھوٹی موٹی صاف ظاہر ہے کہ اس میں بھی کچھ اپنے ان کو اگر کوئی ریزرویشن ہے تو وہ اسلام آباد کو یعنی پاکستان کو اپنی ریزرویشن بتا سکتے ہیں, اور وہ ہو سکتا ہے اس تھوڑی سی رد و بدل کے ساتھ ان کے جو تحفظات ہیں ان کو دور کیا جا سکے. بالکل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.